والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزق طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ان دعائیہ کلمات کے ساتھ آغاز گفتگو ہے کہ اللہ بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اللہ انہیں صحت کاملہ درازی زندگی عطا فرمائے، مالک اپنے خزانوں سے اتنا رزق عطا فرمائے کہ آئندہ سال اس مجلس کا انعقاد اس سے کہیں بڑے پیمانے پر ہو سکے۔ جو بے اولاد ہیں مولا انہیں مولا عطا فرمائے۔ نعیم ایک بچہ بیمار ہے، نعیم نام ہے، تو دعا فرمائے کہ اللہ اس بچے کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ایک بچہ بیسم عباس ابن مرید عباس بیمار ہے، راولپنڈی ہسپتال میں داخل ہے، مولا اس کے صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ایک لڑکی لاہور میں بیمار ہے، سعدیہ بنت محمد سردار، دعا فرمائے مولا اسے صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اور جتنے مومنین بیمار ہیں اللہ ان سب کو یک جنبش قلم صحت کاملہ عطا فرمائے۔ جو مقروض ہیں مولا ان کے قرضوں کو عطا فرمائے، جن کے پاس اولاد نرینہ نہیں ہے اللہ انہیں صحت زندگی والا بیٹا عطا فرمائے، جو بے اولاد ہے مالک انہیں اولاد عطا فرمائے، جنہیں اولاد دی ہے رب العزت انہیں اولاد کی خوشیاں دکھائے، اولاد کے سروں پر اللہ والدین کا سایہ صحت کے ساتھ سلامت ہے، جنت البقیع کی تعمیر جلد ہو جائے، روضہ سامرا کی تعمیر جلد ہو جائے، اللہ ہم سب کو حج و زیارات کا شرف عطا فرمائے۔ پوری کائنات کے جس جس گوشے میں امام حسین علیہ السلام کے غم گسار آباد ہیں اللہ سب کی عزت و آبرو ناموس جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ میرے استاد محترم آقا موسوی مولا من صحت کاملہ دراز کے سلطان کائنات ولی العصر کا ظہور ہو جائے، اللہ ہم سب کو ان کے نالین چھوڑنے کا شرف ہے۔ اتنی بابا سے بلند صلوات پڑھ دیجئے کہ تمام دعائیں مستجاب۔ حاضرین محترم، 15 محرم کی سالانہ مجلس سے ادا الحمدللہ شکر پروردگار کا کہ اس سال پھر مولا نے احسان کیا اور یہ مجلس پڑھنے کا میں شرف حاصل کر رہا ہوں۔ بانیان کو مولا ہر بلا ہر غم ہر بیماری سے محفوظ رکھے، اسی طرح یہ چراغ عزاداری حسین کے روشن رہے۔ آپ بہت دور دور سے تشریف لائے ہوئے ہیں، اس دعا کے ساتھ آغاز کروں گا گفتگو کا کہ اس سے پہلے یہ مجلس ختم ہو مولا یک جنبش قلم آپ کے دل کی ساری مرادیں پوری فرمائے۔ اللہ سردار صاحب اور وہ وجن سے جتنے دوست جہاں جہاں سے آئے مولا سب کی توفیقات میں ڈاکٹر صاحب بڑی بات ہوتی ہے جناب کہ سالانہ مجلس میں پھر ہم شریک ہوتے ہیں، مولا کے کرم ہوتے ہیں، مولا کے احسان ہوتے ہیں، کوئی شقیدہ پھر ملے۔ دل چاہتا ہے کہ آج کی تقریر میں تاریخ اسلام کے کچھ ایسے صفحات پڑھ کر سناؤں آپ کو جسے آپ یقینی طور پر اسلام کا ٹرننگ پوائنٹ کہہ سکتے ہیں۔ بسم اللہ۔ یہ جو منظر ہے، یہ جو واقعہ ہے، یہ جو تاریخ کا چیپٹر ہے، اسلام کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، اس کو سمجھنا بہت لازمی امر ہے۔ میری خواہش ہو رہی ہے کہ میں اپنے سننے والوں کے ساتھ ذرا تاریخ کی ان صفحات کا مطالعہ کروں۔ یہ جس واقعے کی طرف میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں یہ ایک اجتماع ہے، ایک مجمع ہے جو زمین پر لگا ہے،
زمین پر اس سے پہلے کبھی اتنا بڑا مجمع لگا ہی نہیں. تاریخ اسلام کی بات ہے. اسلام میں یعنی جب سے آفتاب اسلام طلوع ہوا ہے اتنا بڑا اجتماع کبھی ہوا ہے. اسلام کے آفتاب طلوع ہونے کے بعد یہ پہلا مجمع لگا ہے اور اس مجمع سے خطاب رسالت آپ نے فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول اللہ نے اس مجمع سے خطاب کیا اور حضور علی یہ جو مجمع ہے جس سے رسالت مآب نے خطاب کیا ہے یہ سن 10 ہجری کا واقعہ ہے. 10 ہجری میں کا واقعہ ہے. پیغمبر اسلام نے اعلان کر دیا کہ ہم حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. آپ لوگ بسم اللہ. ایک مجمع لگا ہوا ہے. اس مجمع سے خطاب پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں. میرا خواہش ہے کہ ہم لوگ ٹیکسلا سے نکلتے ہیں چل کر دیکھتے ہیں آخر یہاں ہو کیا رہا ہے. بسم اللہ. پیغمبر نے اعلان فرمایا کہ ہم حج پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. حج کے لیے جس کو خواہش ہو وہ ہمارے ساتھ چلے اور یاد رہے کہ یہ حج ہماری زندگی کا آخری حج. یہ کیسی کھلی کھلی باتیں کی ہیں پیغمبر. اس نے ہمیں بلا لیا ہے. اب پیغمبر نے کوئی بات چھپائی نہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس نے ہمیں بلا لیا ہے اور وہ اپنی آواز پر مجھے لبیک کہتا ہوا پائے گا. سبحان اللہ. کیا کہنے. اس نے مجھے بلا لیا ہے اور وہ دیکھے گا کہ میں اس کی آواز پر لبیک کہوں. یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ اب ہم دنیا سے جانے والے. یہ ہماری زندگی کا آخری حج ہے. اور حضور یہ اعلان کا سننا تھا کہ مدینے کا ہر شخص اٹھ کر پیغمبر کے ساتھ حج کے لیے تیار ہو. مضمون ذہنوں پر گرا تو نہیں گزرے گا. بسم اللہ. میرا مضمون کی بندش ہوتی ہے بچوں کو تکلیف سے اللہ اکبر. یا رسول اللہ. میں آپ لوگوں کے حسن سماعت آپ لوگوں کی سماعت کی بالغی کا قائل ہوں. حضرت بات یہ ہے کہ اب ہمارے یہاں ایک چلن ہے وہ یہ کہ ذرا فاسٹ کر دیا گیا ہے. 2-4 ٹوٹے ادھر ادھر کے سنا کے اور ہم لوگ جلدی مجلس کو ختم کرتے تھے. مضمون مضامین کی بندشیں مضامین کا نکھار مضامین کی پکڑ مضامین کی رونق مضامین کے رستے اب ان لوگوں سے ہم لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں. تو میں نے اس لیے پوچھا کہ کہیں آپ کو بور ہو رہا ہے تو میں بھی 2-4 ادھر ادھر کی باتیں کروں اور جلدی سے آپ کو اجازت بسم دوں. اللہ. نعرہ حیدری. حضور اس ٹائم جب پیغمبر نے یہ اعلان کیا تو مدینے میں طاعون کا مرض پھیلا ہوا تھا. اللہ معاف کرے بڑا خطرناک مرض تھا. اس مرض میں ایک تو کچھ لوگ مر گئے تھے اور جو زندہ تھے وہ خوف زدہ تھے. کوئی بھی اس مرض میں مبتلا نہ ہو جائے. اتنا خطرناک حالات تھے مدینے میں. مرض پھیلا تھا اور گھر گھر میں گزرا تھا اور ہلاکتیں ہوئی. سمجھ سکتے ہیں کہ مدینے کے حالات. رسول نے اعلان کیا لوگ مرض ور سب بھول گئے. ہم سب جائیں گے حج پر. اچھا جہاں شوہر تیار ہوا تو بیوی نے کہا میں بھی جاؤں گی حج پڑھنے کے لیے. معتزی نے ٹیکسلا شوہر نے بیوی کو سمجھایا کہ اس مرتبہ خرچہ کم ہے چلو تم آئندہ پڑھ لینا میرے ساتھ حج چل لیں. بیوی نے کہا میری 4 بکریاں کھڑی ہیں یہ بکریاں بیچ دو. لیکن میں حج پر دعا فرما دیجئے. اس لیے ایسا کرتا ہوں کہ بچے جو ہیں ہر فن ہر نوجوان بچے وہ تاریخ سے وابستہ ہوتے چلے جاتے. اس لیے اس طرح کی بات ایک ایک گروپ کو دیکھتے چلے جاتے ہیں. میں کہوں گا وہ انشاءاللہ قائد امام کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کریں گے. گروپ ان کے سامنے آتے ہیں باتیں آسان ہو جائیں. میں نے جانا حضور نہ کرتے ہوئے بھی 25,000 کا مجمع مدینے سے نبی کے ساتھ ہو گیا. حضور اب جو سفر شروع کیا